بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے غلہ منڈی پیپلا کی جانب سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آخر کار گندم کی قیمتوں میں کیوں اضافہ ہوا؟ کھادوں کی قیمتیں کیوں بڑھیں؟ چند ممالک میں بھوک بڑھنے کا خدشہ بڑھ گیا ہے۔ یہ تمام حالات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ گندم کی عالمی مارکیٹ متاثر، چند ممالک میں بھوک بڑھنے کا خدشہ، روس کے یوکرین پر حملے کے بعد گندم کے عالمی منڈی متاثر ہونے کے باعث چند ممالک میں بھوک بڑھنے کا خدشہ بڑھ چکا ہے۔ خبر رساں ادارے AFP کے مطابق روس اور یوکرین کے علاوہ امریکہ، آسٹریلیا اور کینیڈا گندم برآمد کرنے والے سب سے بڑے ممالک ہیں، جبکہ سب سے زیادہ گندم مصر، انڈونیشیا، نائجیریا اور ترکی درآمد کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں صرف چند ایسے ممالک ہیں جو اتنی خوراک اتنی مقدار میں پیدا کرتے ہیں، اتنی گندم پیدا کرتے ہیں کہ خود بھی استعمال کریں اور باقی برآمد کر دیں۔ فیڈنگ ہیومینٹی کا کہنا ہے ہر کوئی گندم کھاتا ہے لیکن ہر کوئی گندم پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ چین جبکہ گندم پیدا کرنے والا سب سے بڑا ملک ہے، لیکن اپنی 1.40 کروڑ کی آبادی کے لیے اسے زیادہ سے زیادہ گندم درآمد بھی کرنا پڑتی ہے۔ اگرچہ گندم کے بدلے میں اور بھی اناج میسر ہیں، لیکن ایسا کوئی نہیں جس کا ذائقہ ہر خاص عوام کو پسند ہو۔ گندم کو ہی چکی میں پیس کر آٹا تیار کیا جاتا ہے۔ گندم کی قیمتوں میں اضافہ اس لیے ہوا کہ اناج کی قیمت روس کے یوکرین پر فروری میں حملہ کرنے سے پہلے بھی زیادہ تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ کورونا میں کمی کے بعد جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا اور معیشت بحال ہونا شروع ہوئی تو ایندھن کی قیمتیں میں اضافہ ہوا اور ساتھ ہی نائٹروجن سے بننے والی کھاد کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ کورونا کے باعث لگنے والی پابندیاں اٹھنے سے جہاں ہر قسم کی اشیاء کی طلب میں اضافہ ہوا، وہاں عالمی سپلائی لائن میں خلل بھی پیدا ہوا۔ کینیڈا میں درجہ حرارت میں اضافہ اور گرمی کی لہر سے گندم کی پیداوار بھی گزشتہ سال متاثر ہوئی تھی۔ روس کے یوکرین پر حملے کے بعد گندم کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا ہے، جو یورپی مارکیٹ میں مئی کے مہینے میں 400 یورو فی ٹن ہو گئی تھی۔ گزشتہ سال موسم سرما کے مقابلے میں گندم کی قیمت میں 2 گنا اضافہ ہوا ہے۔ گندم کی قیمتوں میں ہوش شرابہ اضافے نے ترقی پذیر ممالک کے لیے مزید مسائل کھڑے کر دیے ہیں۔ اقوام متحدہ کے ادارہ برائے خوراک وزارت کے مطابق 30 سے زیادہ ممالک کا تقریباً 30% گندم کی درآمد کے لیے روس اور یوکرین پر انحصار۔ یوکرین اور روس ہی یورپی ممالک کے لیے اناج کی سپلائی کا اہم ذریعہ تھے۔ روس گندم درآمد کرنے میں سب سے آگے ہے، جبکہ یوکرین تیسرے نمبر پہ آنے کے قریب ہے۔ روس کی بحریہ نے بحیرہ سود پر یوکرین کی اہم بندرگاہوں کا راستہ روکا ہوا ہے، جس سے یوکرین 25 ملین ٹن آج درآمد کرنے سے قاصر ہے، جو مختلف بندرگاہوں یا کھیتوں میں پڑا ہوا ہے۔ یوکرین نے اناج کی کچھ مقدار تو ریل یا روڈ کے ذریعے سپلائی کی ہے، جو سمندر سے ہونے والی رسد کے مقابلے میں پھر بھی 6 گنا کم ہے۔ دوسری جانب چین اپنے ذخائر میں سے گندم جاری کرنے کو تیار نہیں، جبکہ انڈیا نے اس کی درآمد پر جزوی پابندی لگا رکھی ہے۔ امریکہ محکمہ زراعت کے مطابق گندم کی عالمی پیداوار 2022 سے 2023 تک تقریباً 775 ملین ٹن ہو جائے گی، جو گزشتہ سال کے مقابلے میں 5.4 ملین ٹن کی کمی ہے۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں آٹے کی قلت کے باعث برانی کیفیت پیدا ہو گئی ہے اور آٹے کی 100 کلو والی بوری 12,000 روپے کی فروخت ہو رہی ہے۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔